بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے ادب اور پاک دامنی کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ غزوہ خندق اور بنی قریظہ میں فتح نصیب فرما کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو فضل و کرم فرمایا تھا، اس سے ان کے دلوں کو زبردست اطمینان حاصل ہوا۔ بنی قریظہ کے مدینے سے نکل جانے کی وجہ سے ایک تو مدینہ یہودیوں اور ان کی سازشوں سے پاک ہو گیا، اور دوسرے اس غزوے میں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت مال غنیمت عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال میں 5واں حصہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے نکالا اور باقی تمام مال ان غازیوں کو تقسیم فرما دیا جو غزوہ بنی قریظہ میں شریک تھے۔ بنی قریظہ کے مردوں کو تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پر قتل کر دیا گیا تھا، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ان عورتوں میں سے کچھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے علاقے میں بھیجا، جہاں ان سے ان کے بدلے میں گھوڑے اور ہتھیار منگائے تاکہ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کی فوجیں طاقت بھی مضبوط رہیں۔ اس طرح یہ زمانہ مسلمانوں نے بڑے سکون اور اطمینان کا گزارا۔ وہ بڑے ذوق شوق کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں جا کر بیٹھتے اور آپ کی مبارک تعلیمات سنتے، جس سے ان کے ایمان تازہ ہو جاتے اور ان کے سینے دین اسلام کی محبت سے بھر جاتے۔ لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اطمینان کے زمانے میں بھی دشمنوں کی طرف سے غافل نہیں رہتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے جاسوسوں ان قبیلوں میں بھیجتے رہتے تھے جو مسلمانوں کے جانی دشمن تھے، تاکہ بے خبری میں ایسے لوگ تیاری کر کے مسلمانوں پر حملہ نہ کر دے جس سے ان کا امن و سکون تباہ ہو جائے۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دشمنوں کو بھی نہیں بھولے تھے جنہوں نے دھوکہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نقصان پہنچایا تھا، جیسے بنی لحیان کے لوگ ایک دفعہ قبیلہ ازل وقارہ کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور دھوکہ سے اپنے ساتھ 10 صحابہ کو لے گئے تھے، جن میں حضرت عاصم ابن ثابت ابن ابو الفلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ صحابہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر اعتبار کیا اور اپنے صحابہ کو تبلیغ کے لیے ان کے ساتھ بھیج دیا، مگر بنی لحیان کے لوگوں نے رجی کے مقام پر اچانک ان صحابہ پر حملہ کر دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ ان صحابہ کو اس وقت سے اصحاب رجی کہا جانے لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کا بے حد رنج تھا، کیونکہ ان کو دھوکہ دے کر قتل کر دیا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی لحیان کی طرف سے بے حد غصہ تھا، اور آپ ان سے اصحاب رجی کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اسی لیے غزوہ بنی قریظہ کے 6 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر لے کر بنی لحیان کی طرف چلے۔ آپ نے مدینے میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا قائم مقام بنایا۔ آپ کے لشکر میں 20 گھوڑے تھے۔ بنی لحیان کا علاقہ مدینے اور مکے کے درمیان تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے بنی لحیان کی طرف جانے کے مدینے سے شام کے راستے کو روانہ ہوئے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ سیدھے بنی لحیان کی طرف گئے تو ہوشیار ہو جائیں گے اور بستی چھوڑ کر کہیں چھپ جائیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا راستہ اختیار کیا۔ اس طرح کافی لمبا چکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی لحیان کے راستے پر آئے اور اس کے بعد تیزی سے چلتے ہوئے غران کے مقام پر پہنچے۔ یہ بنی لحیان کی بستی تھی جو اسفان کے قریب تھی۔ ادھر بنی لحیان کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط کے بعد بھی معلوم ہو گیا کہ مسلمان ان پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، اس لیے وہ لوگ
فوراً ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے اور ادھر ادھر کے پہاڑوں میں جا چھپے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غران پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ساری بستی ویران اور سنسان پڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ گئے کہ انہیں جاسوسوں نے مسلمانوں کے آنے کی خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 2 دن قیام فرمایا مگر دشمن آدمی سامنے نہیں آیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے اپنے صحابہ کے کئی دستے ادھر ادھر پہاڑیوں میں دشمن کو تلاش کرنے کے لیے بھیجے۔ ان دستوں میں سے آپ نے 10 آدمیوں کی ایک ٹکڑی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں بھیجی مگر کسی کو بھی بنی لحیان کا کوئی آدمی نہیں ملا۔ پھر آپ یہاں سے اسوان کے مقام پر گئے اور وہاں سے واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ اس غزوہ بنی لحیان میں آپ کو 14 دن لگے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہمارے ویڈیو آپ سب کو پسند آئے تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔